الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو خانقاہ محبوب اولیاء کی جانب سے آپ تمام کو جو ہے رجب کا اس مبارک مہینہ کی مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ خواجگان خواجہ ہند الولی عطا رسول خواجہ غریب نواز معین الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارکہ بھی تو چھٹی شریف انشاءاللہ اللہ اگر زندگی رکھا تو جمعہ کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے بھی عرس مبارکہ کی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آج جو ہے میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسے ٹاپک میں بیان کروں، لیکن جب میں کیلنڈر پہ نظر ڈالا تو چلا کہ آج 14 فروری ہے، اور اس مہینے کو خاص طور پر یہ آج کے دن کو جو نحوست پارکوں میں اور جو ہے غلط کیا بتائے، بس حالات اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوجوان نے کہ اس موقع پر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو میں نے سوچا کہ جمعہ کے دن جو میں نے خطاب رکھا تھا، اس پرفتن دور میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں، تو اسی ٹاپک کو میں پھر سے کہوں، لیکن واقعات کچھ الگ ہو۔ جمعہ میں جو میں نے آپ کو سنایا تھا، انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اسے ہٹ کر کچھ باتیں آپ کو سماعت کرتا چلوں، سناتا چلوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نوجوانی کیا ہے۔ اور یقیناً ہم پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کے دن ایسے موقع پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آپ کا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آخرت میں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ آخرت کی فکر ہمیشہ جس کے دل میں رہتی ہے نا، تو وہ یہ سب چیزوں پہ قدم اٹھاتا ہے، نیکی کے کاموں میں قدم ضرور اٹھاتا ہے۔ تو آج رجب کا مہینہ کی ایک دو حدیث میں رجب کے مہینے کے متعلق کچھ عرض کرتا چلوں، کیونکہ رجب کا مبارک مہینہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک مہینہ ہے۔ 4 مہینے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ مبارک مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو ایک ذی القعدہ کا مہینہ جس کو بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ جس کو ہم حج کا مہینہ کہتے ہیں، تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا یہ رجب کا مہینہ جس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ تو لہٰذا یہ 4 مہینے کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مقدس مہینے ہیں، اور یہ ایسے مہینے ہیں کہ دور جہالت میں، یعنی عرب والے بھی جب اسلام ابھی آیا نہیں تھا، حضور نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا، لیکن وہ جہالت کے دور میں جب چھوٹی چھوٹی بات پر برسوں برسوں وہ لڑتے رہتے تھے، لیکن یہ خاص طور یہ مہینوں کا وہ عرب کے لوگ بھی ان مہینوں میں، یعنی رجب کے مہینے کا اور ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، یہ 4 مہینوں کی وہ بھی عزت کیا کرتے تھے، یعنی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ تو اب اندازہ کرے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی یہ مہینے کتنے مبارک رہے ہیں،
اور عرب کے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، کیونکہ اس مہینے کی عزت کرنا یہ جب دور جہالت میں عرب کے لوگ کرتے تھے، اب تو اسلام آ گیا ہے، اور اسلام آنے کے بعد بھی اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کر دیا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رجب کے مہینے میں، یعنی ابھی جو پہلی تاریخ ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جو رجب کے مبارک مہینے میں 7 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور جو رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور جو اس مہینے میں 10 روزے رکھتا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو 10 روزے اس مہینے میں رکھ لے، پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور جو اس مہینے میں 15 روزے رکھ لے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے حدیث کو بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو اس مہینے میں 15 روزے رکھ لے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا رجب کے مہینے کی اس لیے میں نے پہلے فضیلت سنا دی، قرآن کی آیت بھی ہے کہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان سرکار فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا۔ فرماتے تھے بندہ نواز رجب کا مہینہ یوں سمجھے کہ مثال دیتے ہوئے کھیت میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یعنی اس سے مراد کیا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، اور اس کا آگے پھل کیا نکلتا ہے تو بندہ نواز سمجھاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اس میں ہل چلانے کا ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ اس بیج ڈال دیے، ہل چلا دیے، پھر جو ہے ترکاری ہو یا جو بھی پھل فروٹ ہو وہ پک کر رمضان میں باہر آ جاتے، وہ رمضان کا مہینہ پھل توڑنے کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا بزرگان دین خاص طور پر بزرگان دین جو ہے ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رہا کرتے تھے، چاہے بندہ نواز ہو۔ یوں تو روزوں کے مسئلے میں ایک ہوتا ہے توئی کا روزہ، ایک ہوتا ہے داؤدی روزہ۔ داؤد علیہ السلام کی عادت تھی کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، تو بعض بزرگان دین یا تو یہ روزہ رکھتے تھے یا تو توئی کا روزہ۔ یہ بہت جو یوں سمجھے کہ یہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑے بڑے بزرگان دین اس روزے کو رکھتے تھے، اس کو توئی کا روزہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افطار میں کھایا تو پھر افطار تک بھوکے رہنا، یعنی سحری بھی نہیں کرنا، یہ 24 گھنٹے۔ تو یہ بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، لیکن اولیاء کرام اس کو رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ روزہ رہا کرتے تھے، یعنی توئی کا روزہ مطلب افطار میں کھایا تو پھر افطار میں کھانا، رات افطار کیا تو سمجھے کہ افطار تک 24 گھنٹے تک پھر کچھ نہیں کھانا۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام جب یہ روزے رکھا کرتے تھے تو صحابہ نے دیکھا وہ بھی روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اس میں صحابہ اکرام محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے صحابہ بھی حضور کی ہر ادا کو دیکھ کے وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایسا عمل کریں، تو لہٰذا جب روزے رکھنے لگے تو ان کی جسموں میں کمزوری اور اس طرح کی حالت ان کی پیدا ہو گئی کہ کمزور نظر آنے لگے، چہرے اتر گئے صحابہ اکرام کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے، تم لوگ کے حالات اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں، چہرہ اتنا نڈھال کیوں پڑ گیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ میں رمضان کے علاوہ روزوں کی بات کر رہا ہوں، رمضان کے علاوہ تو کیونکہ سال میں 5 روزے حرام ہیں، 365 دن نکال لیں سال کے اور 5 روزے اس میں حرام ہے، تو 360 دن آپ روزے رکھ سکتے ہیں، 5 دن کو نکال دیں۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ دونوں عید کے دن، رمضان کا عید، بقرعید کا عید۔ اور بقرعید کے
عید کے دوسرا، تیسرا اور چوتھا لگاتار 3 دن، یہ 3 اور دونوں عید ملا دیتے ہیں، 5 روزے سال میں حرام رکھنا ان دنوں میں، یہ اللہ رسول نے منع فرمایا، ذہن میں رکھ لیا۔ اس کے بعد 360 دن جو ہوتے ہیں وہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا حضور آپ جیسا روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی ویسا روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایوکم مثلی، اس کا مطلب ہے تم میں سے کون میری طرح ہے۔ صحابہ سے حضور کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی میری طرح، بولے نا میری طرح، ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرا رب کھلاتا بھی اور پلاتا بھی۔ تو خیر، تو یہ روزے جو ہے نا بزرگان دین بھی یہ رہتے تھے، توے کا روزہ، جو بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اکابر جو ہے بزرگان دین یہ روزے کو رہا کرتے تھے، کیونکہ روزہ جو ہے عادی طریقت ہے۔ جو تصوف میں عمل کرنے والے مریدوں کو ذرا غور کرنا، روزہ عادی طریقت ہے، یعنی عادہ طریقت، یعنی روزے سے روح، دل، ذہن، مزاج صاف ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی نوجوان جس کو شادی کرنے کے لیے اور جس کو پیسہ نہیں ہے اور حالات نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ روزہ رکھا کرے۔ روزہ اس کی خواہشات کو، اس کی گندی چیزوں کو کھنگال دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو روزہ ایک نفس کے ساتھ جہاد بھی ہے۔ تو لہٰذا رجب کا مبارک مہینہ ہے۔ بندہ نواز کے صدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے پیر نے فرمایا تھا رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینے اے بندہ نواز، یعنی بندہ نواز کا نام اصل سید محمد حسینی تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے تھے ان کے پیر و مرشد سید محمد حسینی یہ تینوں مہینے کے روزے رہا کروں۔ تو خیر یہ سلوک کے راستے، طریقت کے راستے ہیں، ہمیں پھر سے ذہن میں بنانا چاہیے کہ کم سے کم ان مہینوں میں 1 یا 2 روزے، جیسے کہ ہم شب معراج کو رہتے ہیں یا اس سے پہلے بھی رہ سکتے ہیں، رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی بات ختم ہونے کے بعد رمضان رجب کا مبارک مہینے کی تھوڑی فضیلت میں نے بیان کرنے کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اصحاب کہف میں ارشاد فرماتا ہے اور ان نوجوانوں نے دعا مانگی اے اللہ اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت نازل فرما اور ہمیں کامیابی کی طرف راستہ کھول دے، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کھول دے۔ غور کریں، نوجوانوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان نوجوانوں کو یاد کر جب انہوں نے کہا اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ کہف کی، اور ہمارے کو کامیابی کا راستہ کھول دے۔ پہلے نوجوان کس کو کہتے ہیں وہ بھی سن لیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے تاکہ آپ کو ذہن بن جائے۔ نوجوانی کی عمر جو ہے بالغ ہونے کے بعد، یعنی بعض علماء نے کہا 18 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا حصہ نوجوان آتا ہے، یعنی اس کو 40 سال کی عمر تک کے بندے کو نوجوانی کہا جائے گا۔ 40 سال پار ہونے کے بعد پھر وہ ادھڑ عمر شروع ہو جاتی ہے، تو لہٰذا 18 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک کے بچوں کو نوجوان کہا جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات ہمارے علماء کہتے ہیں کم سے کم آج کے نوجوان 18 سال سے لے کر 25 سال کی عمر تک بھی اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، تقویٰ پرہیزگاری کرے، تو انشاءاللہ اس کی ساری زندگی خیر و برکت میں گزرے گی۔ تو اب غور کریں وہ کتنے خوش قسمت نوجوان ہوں گے جن کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ اب نوجوان کس کو کہتے ہیں میں نے بھی بتا دیا کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور ان نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ ہم پر رحمت نازل فرما۔ تو کون نوجوان تھا جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھانے کے بعد ان کی قوم نے نبی کو قتل کرنا چاہا، نہ نبی کو مارنا چاہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور نبی کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے کے بعد، کیونکہ جو نبی کی نافرمانی، جو قوم نبی کے ساتھ گستاخی کرتی ہے، نبی کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، تو اس قوم پر پھر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دیتا ہے، اس قوم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آج اگر تم لوگ کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو اور تمہارے دل پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو، غور کر، امام محمد غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تمہاری نگاہوں کا نہیں ہو رہا ہے، کتنے لوگوں نے جو وہ آئے شائے بائے بک رہے ہیں، آج ہمارا حال ہے ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوتی، نہ دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے،
جبکہ ہمارے ماں باپ کو گالی دینے والا یا ہم کو گالی دینے والا ہم تو اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں رہتے، لیکن جو نبی کی گستاخی کرتا ہے معاذ اللہ، نبی کی شان میں بے حرمتیاں کرتا ہے، ان وہابیوں کے ساتھ تو ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مولویوں کے جھگڑے ہیں۔ ایک تو وہابیوں سے پریشانی ہے، دوسرا کئی کفار جو سیکولر ذہن ان کا ختم ہو گیا ہے، کئی کفار مشرکین فیس بک کے ذریعے، ٹویٹ کے ذریعے، نہ جانے کیسے کیسے ایپ اس کے ذریعے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے شمار گستاخیاں کرتے، جو بچے انٹرنیٹ میں واقف وہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے ہمیں دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے نبی کی شان میں بے ادبیاں ہو اور تم دیکھ کر انجان مار دو، خاموش بیٹھو، میرا مجھے کیا کرنا ہے، میں تو اپنی زندگی کھانا پینا، اچھا یہ دیکھنا، میرے گھر کو دیکھوں گا، یہ کروں گا، تو صبر کرو، پھر ایک وقت کا ایسا آئے گا کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، ان کا سودا بیج بازاروں میں ہوگا، تمہاری بیٹیوں کا، تمہاری بہنوں کا سودا بیج بازاروں میں ہوگا۔ آج میں سمجھتا ہوں ایسا دور ہو چکا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہابیوں سے ہم تو ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی کو برا مت بولو، ذہن بنا دیے لیڈرا، تو لہٰذا وہابیوں سے تھوڑا ہی ہماری دشمنی ہے۔ دشمنی کس سے ہے؟ دیکھیں یاد رکھیے، دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی رکھنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جب تک تمہارے دل میں ایمان مکمل آ ہی نہیں سکتا، جب تک تم یہ ذہن نہ بنا لو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ کے دوستوں سے دوستی کروں گا، یہ ذہن آپ کو رکھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کئی بچیاں ہمارے کیا حرکتیں کر رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ غیروں کے ساتھ بھاگ کر منہ کالا کر رہے ہیں، یہ روڈوں پر نہیں آ رہے مسئلے ہمارے گھر کے، کہ کئی جو لوگ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے؟ جب نبی کی شان میں گستاخیاں عام ہو جاتی ہے تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ پر، اپنے ایمان پر نظر رکھے، خود بھی برائی سے بچے، دوسروں کو بچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس قوم پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، اس نے بہت قتل غارت کی، یہاں تک کہ اس نے خدا کا دعویٰ کر دیا، کہا جو مجھ کو خدا مانے گا میں اسی کو زندہ رکھوں گا۔ اب وہ خدائی کا اس نے دعویٰ جب شروع کر دیا تو کچھ نوجوان تھے جو ایمان لا چکے تھے اللہ رسول پر، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان نوجوانوں نے دیکھا کہ ابھی کیا کرے، یہ تو اس کو خدا معلوم بول رہا ہے، یہ اس کو سجدہ کرنے سے والوں کو زندہ چھوڑ رہا، نہیں تو مار دے گا۔ تو ان لوگوں نے جو ہے اس 6 نوجوان تھے، ایک ان کے سنگات کتا تھا، ان نوجوانوں میں سے 6 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان دھوبی تھے، کپڑے دھوا کرتے تھے، ان کا ایک کتا تھا۔ تو لہٰذا 6 نوجوان ایمان بچانے کے لیے ایک غار کی طرف بھاگے، اور دیکھیں جب بات ایمان بچانے کی آئی توجہ کرنا، غار کی طرف بھاگے اور غار میں جا کر پناہ لینے لگے، تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے آنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ آواز پکارا کرے گا تو سپاہی کو ہماری خبر ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ہکالنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کتا کہنے لگا کہ میں آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ پر بھوگنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی وفاداری کرنے کا حکم دیا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے کہا لے نہیں۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس کتے کا نام تفسیر میں آتا ہے قطمیر تھا، قطمیر۔ آج بھی میں نے جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو، کتے زیادہ نظر آ جائے جو آپ کو کاٹ دے رہے، آپ یا قطمیر پڑھ لیا کرے، وہ کتے آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ ایک ہے وظیفہ، اس کو ذہن میں رکھیں، یا قطمیر پڑھنے سے کتے قریب نہیں آتے، یہ آزمایا ہوا ہے کئی بار، الحمدللہ میں نے خود آزما کر دیکھا ہے کہ کتے قریب نہیں آتے۔ تو لہٰذا اب وہ نوجوان جا کر غار میں چھپ گئے، بادشاہ کو معلوم ہوا کہ کچھ نوجوان یہاں سے نکل گئے اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آپ کو خدا نہیں مانتے، تو بادشاہ نے ان کے پیچھے پولیس کو یعنی سپاہیوں کو دوڑایا کہ جاؤ ان کو پکڑ کر لاؤ، اور وہ غار میں جا کر چھپ گئے اور غار میں جا کر وہ پناہ لینے لگے، اور جب وہ دعا کرنے لگے اللہ مدد فرما، تو اس واقعے کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اور وہ پورے 6 کے 6 کیا تھے؟ نوجوان تھے، کوئی بوڑھے آدمی نہیں تھے، نوجوان تھے، سننا نوجوان بچوں۔ تو لہٰذا وہ جا کر اس غار میں چھپ گئے، اور چھپنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ اصحاب کہف کی بڑی ڈیٹیل اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر ہم نے ان پر نیند طاری کر دی اور سورج کو کہا کہ راستہ بدل لے، سورج کی روشنی بھی ان پہ نہ پڑے، وہ سو گئے۔ اب وہ سو گئے
تو جب ان کو معلوم ہوا کہ سپاہیوں کو یہ غار میں گئے ہیں، اب غار بڑا اندھیرا تھا، تو لہٰذا سپاہیوں نے کیا کیا، ان کو زندہ راجا کے حکم سے زندہ غار کے باہر ہی پتھر وغیرہ لگا دیا تاکہ یہ اس کے اندر ہی دفن ہو جائے۔ پتھریں لگا کر چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب وہ جا کر سوئے، اور سو کے اٹھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا 1 گھنٹہ سوئے، کسی نے کہا نہیں بھائی ابھی تو مطلب صبح سوئے ہیں، ابھی شام ہوئی ہے، مطلب کسی نے کہا نہیں ابھی آدھا گھنٹہ ہوا، کسی نے 1 گھنٹہ کہا۔ قرآن کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھے تو 300 سال ہو چکے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے 300 سال ہو چکے تھے، ان کے ناخن بڑھ چکے تھے، بال بڑھ چکے تھے، تو وہ کہنے لگے، قرآن کہتا ہے 300 سال تک ان کا جسم بھی سلامت رہا۔ اس واقعے قرآن میں سورہ اصحاب کہف پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ قرآن سے کئی مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ اللہ اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں خبروں میں ولی ہوں جسم صحیح سلامت رہتا، تو قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ کر دیکھو۔ تو خیر 300 سال ہو گئے، 300 سال کے بعد انہوں نے کیا کیا، اٹھ کے اپنے آدمی کو کہا کچھ کھانے کر کچھ لے کر آؤ۔ اور وہ ان میں سے ایک آدمی نکلا باہر مارکیٹ میں کچھ کھانے کے لیے لانے کے لیے۔ تو اس دور میں 300 سال ہو چکا تھا، بادشاہ تو وہ جو ظالم تھا وہ تو مر گیا، جو 300 سال کے بعد کا جو دور تھا وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، اور اس بادشاہ کے دور میں لوگ جو ہے مر کے اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے کہ آدمی مرنے کے بعد اٹھ نہیں سکتا، زندہ نہیں ہو سکتا، اس کا ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ کچھ ایسا کرم فرما تاکہ میرے قوم میں جو لوگ یہ یقین کر رہے ہیں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں اٹھا نہیں سکتے، ان کو بھی اس بات پر یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں۔ ادھر بادشاہ دعا کر رہا تھا، ادھر ان کی آنکھ کھلی، یہ مارکیٹ میں آئے اور دکاندار نے پیسہ دیکھا، بھلے یہ 300 سال پرانا پیسہ ہے، شاید ان کے ہاتھ میں خزانہ آ گیا ہوگا۔ راجا تک بات گئی، راجا نے ان کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے سارا واقعہ سنا، تو کہا وہ تو بادشاہ 300 سال پہلے مر چکا ہے، پھر آپ کے اور ساتھی کا ہے، کہا غار میں ہے۔ اور وہ اپنے ساتھی غار میں گئے، سارے لوگوں نے دیکھا کہ اب جب لوگوں کو سارا واقعہ معلوم ہوا تو سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور سب جو لوگ یہ یقین کر رہے تھے مرنے کے بعد بندہ اٹھ نہیں سکتا، ان لوگوں کا ایمان یقین ہو گیا کہ ہاں بھائی اللہ قدرت والا ہے، مرنے کے بعد بھی بندے کو اٹھاتا ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے اس گندے عقیدے سے توبہ کر لی، تو ان کا ایمان بچ گیا، اور یہ سارے غار کے پاس جمع ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اب پھر سے غار میں جانے دو، ہمیں رہنے دو۔ تو وہ لوگ پھر غار میں گئے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے پھر سے ان پر نیند غالب کر دی، اور قیامت تک اب کوئی ان کی طرف جا نہیں سکتا، ہم نے ان کی طرف۔ تو لہٰذا پھر راجا نے کیا کیا، اس غار کے منہ کے قریب جو ہے ایک مسجد بنا لی، مسجد بنا لی، قرآن کہتا ہے مسجد بنا دیا گیا۔ اور بادشاہ نے کیا کہا کہ آج کے بعد ہم ہر سال اس تاریخ کو، جس تاریخ کو یہ غار میں جا کے پھر سوئے، یہ تاریخ یاد رکھو، ہر سال جمع ہوں گے اور اس مسجد میں بیٹھ کر ہم ان کی یاد منائیں گے۔ اس میں کئی مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ سال میں ایک بار عرس کیوں کہا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ والوں کی جہاں مزار ہوتی ہے وہاں مسجد ضرور ہوتی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور اللہ والے مرنے کے بعد بھی ان کا جسم سلامت ہوتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو لہٰذا اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے جسم سلامت رہ رہے ہیں، کیسے؟ بولے یہ قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ 300 سال تک جو ہے اصحاب کہف سوتے رہے، اور آج تک بھی اچھا کچھ ویڈیو وائرل ہوئی ہے دمشق میں، کچھ لوگوں نے کہا ہم اصحاب کہف کی خبروں کو دیکھے ہیں، اور وہ ہڈیاں کے ڈھانچے بتاتے، دیکھو ان کی یہ خبریں ہیں، یہ ہڈی کے ڈھانچے ہو گئے۔ تو ہمارے علماء نے کہا یہ غلط ہے، ہو نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی حفاظت کیا، اب جو بھی ادھر جائے گا وہ دیکھ نہیں پائے گا انہیں۔ تو لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے کچھ صحابہ کرام اصحاب کہف کے قبروں کے قریب جانا چاہتے تھے، دل میں ہیبت سی ہوئی، واپس آئے اور امیر معاویہ کو سنایا، تو امیر معاویہ نے کہا ہاں مت جاؤ، یا قرآن نے نہیں کہا کہ ہم نے ان کی حفاظت کی، اور جو وہاں جاتا ہے اور وہ ان کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ سلامت ہوئے، کہاں غار میں، کس غار میں آرام کر رہی ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں۔ آج جو ہے نا نئے ویڈیو بنا کر ان کی ہڈیاں بتائی جاتی ہے، اصحاب کہف اصحاب کہف، یہ غلط ہے۔ اصل کہاں ان کی مزارات ہے، کس جگہ پر ہے، یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں اس واقعے سے ساری باتیں حل یہ ہو رہی ہے کہ سال میں ایک بار عرس کرنا جو قرآن سے ثابت ہے، اللہ والوں کی مسجد مزار کے قریب مسجدیں بنانا یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ والوں کی جسم جو ہے
قبر میں سلام رہتے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. ابھی میں نے حدیث بیان نہیں کہ میں آپ کو قرآن ہی بتا رہا ہوں، تو لہٰذا یہ سارے واقعے. لیکن ان میں سے پہلی چیز جو میرے کو آپ کو سمجھانا ہے، وہ نوجوان ہجرت کیوں کرے، اپنے وطن کو چھوڑنا کیوں چاہا، علاقے کو چھوڑنا کیوں چاہا. تو وہ نوجوان صرف ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر رہنے سے ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اب ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان کو چھینا جا سکتا ہے، مار دیا جا سکتا ہے، اور جب تک اس کو خدا نہیں بولیں گے تو یہ رہنے نہیں دے گا. تو جب ایمان خطرے میں دکھا تو وہ نوجوانوں نے اس جگہ سے ہجرت کر لی. لیکن آج الحمدللہ ایسا موقع ہمیں نہیں ہے. ہجرت کے بہت فائدے ہوتے ہیں. ہجرت کو کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. تو لہٰذا اب دیکھیں، ایک ہجرت جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کی. 53 سال مکے میں سرکار رہے، اور جب اللہ کا حکم ہوا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو کوئی معاذ اللہ یہ نہ سمجھے کہ سرکار ڈر گئے. جب کفاروں نے میٹنگ کی تھی نا مارنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کا حکم آ کہ محبوب اب چلے جائیے یہاں سے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ حضور ڈر گئے معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ایسا کبھی نہ سمجھیے. ورنہ دیکھیں، میں کہیں دور نہیں جاتا، مکی شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو یہاں کشم باغ چورستے سے تھوڑا لیفٹ سائڈ میں اندر جائے تو مکی شاہ ولی کی بارگاہ ہے. وہاں پر بھی آج سے 200-300 کئی سال پہلے کی بات ہے، سکھوں نے آپ پر حملے کرنے کے لیے چاروں طرف سے جب گھیرا تھا، آپ نے بڑا سمجھایا تھا انہیں، دیکھو میں اللہ کے حکم سے یہاں بیٹھا ہوں، مجھے مت چھوڑو. لیکن ان کو کہا تھا نہیں، ہمارا علاقہ چھوڑو، ہمارا یہاں سے چلے جاؤ چلے جاؤ. جب ضد کرنے لگے، لیکن حکم تھا اللہ کے ولی کو یہاں بیٹھنا، تو پھر ساری طاقت مل کر بھی ان کو نکال نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی. آج بھی دیکھیں، حضرت مکی شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جب چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا، یہ تنہا اکیلے آپ بیٹھے تھے، لیکن جب دیکھا کہ دشمن مجھ کو مارنے کے آڑ میں ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ یہ جگہ چھوڑنا نہیں ہے، تو لہٰذا مکی شاہ ولی نے نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا تھا. تو چاروں طرف سے ہرے شملے پہ ایک مکی شاہ ولی نہیں، ہزاروں مکی شاہ ولی نظر آئے، ایک ہی شکل کے، ایک ہی چہرے کے سارے بزرگ چاروں طرف نظر آئے. اور اس دیکھ کر دشمن وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے تھے. میں کہنا تو یہ اللہ کے والوں ہے، حضور کے غلاموں کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی، جب ان کو پوری طاقت لگا کر مارنا چاہے تو مار نہیں سکتے. آپ یہاں سے 175 کلومیٹر دور چلے جائیں، علم پور ایک علاقہ ہے، اسی روڈ سے یہی بہادر پورہ شمشاباد روڈ سے سیدھا جائے 175 کلومیٹر علم پور. وہاں کرنول سے 12 کلومیٹر پہلے لیفٹ سائڈ میں ایک بورڈ آئے گا کو علم پور. علم پور جو ہے 20 کلومیٹر اندر جانے کے بعد ایک بزرگ ہے جن کا مزار، جن کا نام جو ہے حضرت سیدنا پہلوان شاہ ولی شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ علی پہلوان ان کا نام ہے، شاہ علی پہلوان شہید رحمۃ اللہ علیہ. اب کہہ رہا ہوں میں، اب بھی آپ جا کر دیکھیں، اس وقت بھی مزار مندر کے اندر ہے. بڑا لوگ تعجب کرتے ہیں یار، لیکن اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا؟ حضرت پہلوان شاہ ولی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں جا کر بیٹھے تو دشمنوں نے کہا تھا غیر مسلم یہاں سے نکل جائیے، تو آپ نے کہا میں اللہ کے حکم سے یہاں بیٹھا ہوں، مجھے مت نکالو. تو پیچھے سے آ کر ان لوگوں نے آپ کے سر کو نکال دیا تھا. تو بغیر سر کے 3 کلومیٹر تک آپ نے دشمنوں کو ختم کیا بغیر سر کے. اور 3 کلومیٹر جانے کے بعد وہ دو غیر مسلم تھے جو ایک مندر کے اندر جا کر چھپ گئے، تو آپ نے کونی سے دیوار کو مارا تھا. آج بھی وہ کونی کے نشان دیواروں پر موجود ہیں. حضرت کے مزار دیوار پتھر پہ کونی کو جب مارا تھا تو وہ پورا کونی کا حصہ جو ہے نا اس دیوار پر موجود ہے. پھر اندر گھس کر ان دشمنوں کو قتل کیا، جسم وہیں ٹھنڈا ہوا اور مزار مبارک وہاں بنی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی مزار شریف میں جائیں گے تو ایسا دکھ رہا ہے کہ کسی ہم مندر میں جا رہے ہیں، لیکن اندر اللہ کے ولی شاہ علی پہلوان شہید رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں. میں ایڈریس بتا چکا ہوں، آپ کو آسانی ہو جائے گی، اگر جانا چاہے اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ سکتے ہیں. 175 کلومیٹر یہاں سے ہے شاہ علی پہلوان شہید. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی حفاظت کرنا چاہے تو پھر کوئی بگاڑ نہیں سکتا. جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر آقا علیہ السلام نے پھر ہجرت کیوں کی؟ یہ ہماری تعلیم کے لیے. نبی کا ہر عمل ہمارے لیے ایک تعلیم ہوتا ہے، ہمارے لیے تربیت ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کر گئے تو معاذ اللہ یہ نہیں سمجھے کہ مکہ چھوڑ کر ڈر کر کے نہ، تاکہ آنے والے میرے سرکار یہ بتانا چاہتے تھے آنے والے میری امت کو یہ موقع مل جائے جب کسی علاقے میں وہ رہ رہے ہوں اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے کہ بھی ایسا موقع آ جائے
کہ ایمان کے سے ہاتھ دھونا پڑے، تو ایسا موقع ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس علاقے سے ہجرت کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس علاقے کو، وہ جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا یہ نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت، لیکن آج ویسا دور نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کو کیا کرنا ہے؟ نوجوان، پہلے میں نے کہا حدیث مبارکہ ایک سناتا ہوں، لیکن نوجوانوں کو بھی ایک ہجرت کرنی ضروری ہے۔ آج تو ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے وطن میں ابھی داڑھی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ نماز پر، نہ روزے پر، نہ عبادات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ہندوستان کو غریب نواز کے صدقے میں سلامت رکھے، اور جو ہے حاسدین کے حسد سے، شروروں کے شر سے ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑے، وطن سے محبت کرنا ہے لہٰذا، لیکن ہاں ایک ہجرت آپ کو ضرور کرنی ہے۔ ابھی موقع ہے ایک ہجرت کا، اور ہجرت کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کون سی چیز ہے جو آپ نے ہجرت کرنا ہے؟ تو وہ آپ کو ہجرت یہ کرنی ہے جو گناہوں سے نکل کر نیکی کے ڈیرے میں آ رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو ہجرت کرانا ہے آپ کو۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی آپ خود بہتر جانتے ہیں، حالات چاہے نوجوان بچے ہو یا بچیاں ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، حالانکہ یہ چیزیں، یہ ذریعے اچھی بھی ہے دین پھیلانے کے لیے، لیکن جو لوگ ان ایپوں کو غلط استعمال کر کر نوجوان بچیاں بھی بگڑ رہے ہیں، بچے بھی بگڑ رہے ہیں۔ ماں دیکھیں سارا وقت جن کا فونوں پہ جاتا ہو، ہوٹلوں میں جاتا ہو، چبوتروں پہ جاتا ہو، اور جو ہے نا برتھ ڈے کے نام پر وہ سارا پیسہ جو ہے محنت کر سال میں، مہینے میں ایک بار جو تنخواہ آتی ہے، ماں باپ تو بڑے پریشان کہ اب بچہ لائے گا تنخواہ، لیکن وہ بچہ ہمارے خاص طور میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، بچہ کر کیا رہا ہے کہ پورے مہینے کی تنخواہ، بھائی دوست کا برتھ ڈے تھا، نکلی روڈ پہ گئے، شراب پیے، بیڑے پیا اور سارا پیسہ برباد کر دیا۔ یہ حال کیوں ہو رہا ہے کہ آج تو آپ ہجرت نہیں کر رہے گناہوں سے، یعنی ہجرت کب کر پاؤ گے آپ؟ غلط عادتیں چھوڑ کر نیک عادت پہ آنا، یہ بھی ہجرت ہے، لیکن اس ہجرت کر کیسے پاؤ گے آپ؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو گندی صحبت چھوڑنا پڑے گا، غلط صحبت چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک آپ غلط لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اس وقت تک آپ گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ صحبت بڑا اثر کرتی ہے۔ آپ عقلی طور پر بھی سوچیں کہ ایک بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے یا ہمیشہ جو ہے عبادت میں رہتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، کبھی پیچھے سے اس کو جا کر آپ ڈرا کر دیکھیں تو وہ ذیلی زبان سے نکالیں گے اللہ کہے گا، لیکن اگر ایک بندہ گالی دینے والا، گندی صحبت میں بیٹھنے والا، کبھی آپ پیچھے سے اٹھا کر اس کو ڈرا کر دیکھیں تو پہلا لفظ وہ گالی نکالے گا، کیونکہ ایک دم ڈر کونے پیچھے وہ گالی نکالے گا۔ تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اب گندی صحبت میں بیٹھیں گے، اب دیکھیں آپ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات سمجھائی، فرماتے ہیں کہ ایک مینڈک میں اور چوہے میں دوستی تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا بھائی کیا کرے؟ تو مینڈک نے کہا بھائی جب بھی تجھے یاد آئی تو ایک کام کر، ایک تاگا تیرے پیر کو بندھے، ایک تاگا میرے پیر کو بندھے، جب بھی تجھے یاد آئی تو اپنے غار میں سے یوں ہلانا، میں باہر نکل جاؤں گا، مجھے یاد آئے گی تو پانی سے ہلاؤں گا، تو باہر نکل جائے گا۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ چوہے کو جو ہے نا چیل نے شکار کر لیا۔ اب چیل پکڑ کر چوہے کو لے جا رہی ہے تو تماشا دیکھا گیا کہ اب مینڈک بھی نیچے پکڑے گیا، کیونکہ تاگا بنا ہوا تھا نا، مینڈک بھی اس کے ساتھ لٹک گیا۔ لوگوں نے کہا یہ چیل کب سے مینڈک کا شکار کرنے لگی؟ تو معلوم ہوا یہ مینڈک چیل نے جو شکار کیا ہے چوہے کا، اصل اور مینڈک خود بخود جا رہا ہے، یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے، یہ غلط صحبت کا اثر ہے۔ تو لہٰذا غلط صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس صحبت کو جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے، نیکی کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا آپ کا دل چاہے گا نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے نوجوان بچوں کا کہ ان کے دوست کیسے ہیں؟ جو روڈی ہے، ان کے دوست پہلوان ہیں، جو ان کے دوست سود خور ہے، ان کے دوست ایسے جو گرل فرینڈ سے بات کرنے میں ان کی مدد کرے، ان کے دوست تو ایسے کہ بچوں کا نمبر لا کر دے، یہ ان کا خاص دوست۔ جبکہ قرآن میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ جب اللہ قرآن میں واضح طور پر فرما دیا تو نیکی میں مدد کرنا، لیکن ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے کن کاموں میں کسی دوست کی
جو ہے ہمیں مدد کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں دوست کیسا ہونا چاہیے یہی نہیں معلوم ہے، تو ہر کام میں ہم دوست کی مدد میں کر جاتے ہیں۔ دوست چوری کرا تو ہم مدد میں کر جا رہے ہیں، دوست شراب کی باٹل منگایا تو مدد کے لیے کھڑ جا رہے ہیں، دوست جو ہے نا غیر غلط حرکت کرا تو دوست کی عادتوں کو دیکھ کر کئی جو بچے جو ہے نا پھر گھر میں آ کر جو دوست اماں باپ کے ساتھ کرتا وہی وہ بچہ بھی آ کر اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، اپنے بڑے بھائی سے سکتا ہے، اپنے جو کوئی دوست اگر پڑوسی کو تنگ کرنے والا ہے تو یہ بھی آ کر وہی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ گندے دوستی جو ہے نا اس سے آپ کو ہجرت کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی صحبت میں آنا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ لیا کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ آدمی دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہماری دوستی کس سے بھائی؟ فلم اسٹاروں سے دوستی ہوگی، ہماری دوستی شرابی سود خوروں سے ہوگی، تو آپ ایسوں کی صحبت میں رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے آ کر حضور قیامت کب آئے گی؟ تو اس صحابی سے حضور نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ تیاری تو کچھ نہیں کی، حالانکہ صحابی ہے، نماز روزہ سب عبادت ہے، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی۔ فرمایا حضور تیاری تو کچھ نہیں کی، لیکن ہاں میں اللہ اس کے رسول سے محبت زیادہ کرتا ہوں، حضور سے محبت زیادہ کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جس سے تم دنیا میں محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تم نبی سے محبت کرتے تو گھبراؤ نہیں، تمہارا خاتمہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں غور کریں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھاؤ گے۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم محبت کس سے کرتے ہو۔ تو محبت جو ہے مجھے بتائے کہ آپ شاہ رخ خان یا ایسے فلم ہیروؤں سے کر رہے ہو یا کس سے کر رہے ہو؟ میں ان بچوں سے بھی کہوں گا جو ہے فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں اور ان سے بڑے لگاؤ کرتے ہیں۔ میں ایسے کئی جنوں کو جانتا ہوں، ایک ایکٹر کے بارے میں، ایکٹر کا نام کیا ہے، کب پیدا ہوا، کیا کرتا کیا نہیں کرتا، کیا کھاتا کیا نہیں کھاتا، سب اس کو معلوم ہے، لیکن حضور جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے کتنے بچے تھے اور ان کے اخلاق کیا ہے، ان کے دادا کا نام، ان کے ابا کا نام، ان کی امی کا نام، نانی کا نام، نانا کا نام نہیں معلوم۔ حالت یہ ہو گئے ہمارے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں۔ مجازی عشق ہے نا کہ ایک بندہ اگر جس سے واقعی محبت کرنے لگ جاتا ہے اور کھانا پینا سب چھوڑ کر پوری توجہ اس کی طرف دے دیتا ہے، تو اگر واقعی دیکھو نا جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت جو ہے نا ظاہر بھی کرنا ہے، یعنی محبت جس سے ہوتی ہے تو اس کے چال ڈھال مزاج بات چیز سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں چیز سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جائے تو اس کی چال ڈھال بات چیت مزاج ہمیشہ اس کا ذکر کرنا یہ بتاتے کہ فلاں بندہ اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو تو حضور سے محبت کا یہ دم بڑھتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن چہرے پہ داڑھی رکھنے کے لیے ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے ان کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے طریقے سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کے تعلیمات سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ہمارا سلسلہ تو ایسا ہے کہ دیکھیں بزرگان دین فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے لیں کہ آپ نے کتے کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، کہا حضور کیا بات ہے، اس کتے کو دیکھ کے کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا اسی کلر کا کتا میں نے اپنے پیر کے گھر کی گلی میں دیکھا تھا۔ عشق ہو جانا پھر وہ رنگ لاتے ہیں یار، تو جس سے عشق ہو تو پھر رنگ بھی ہونا ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اعلان کر دو کہ مرد مجاہد کی ضرورت ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، جہاد کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب تم نماز فجر کے ساتھ اعلان کر دو کہ سارے نوجوان جہاد کے لیے تیار ہو جائے، جہاد کے لیے چلے کے لیے تیار ہو جائے، یا اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ حضرت بلال نے نماز فجر کے بعد اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد جو ہے گلی گلی گئے، مدینہ پاک کے اعلان کیا کہ جو جہاد میں چلنا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول اس کو بلا رہے ہیں وہ آئے، وہ نوجوان اپنا نام لکھا لے۔ تو سارے نوجوان گھروں سے نکلنے لگے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی تھی، جب اس کے کان میں یہ آواز سنی گئی وہ کھڑی ہو گئی اور خوب رونے شروع کر دی۔ اب بازو میں 5 یا 6 سال کا اس کا بیٹا
آرام کر رہا تھا، اس نے دیکھا ماں رو رہی ہے تو وہ بھی اٹھ کر پوچھنے لگا ماں روتی کیوں ہے؟ کہا بیٹا تو ابھی بچہ میرے جذبات کو سمجھ نہیں سکتا، میری سوچ کو تو سمجھ نہیں سکتا۔ کہا ماں بتا تو صحیح روتی کیوں ہے؟ کہا بیٹا دیکھ حضرت بلال ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان ہے اور وہ فوراً آ جائے، جہاد کے لیے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو میں ان کو بھیجتی لیکن وہ بھی ایک جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، تیرا بھائی زندہ ہوتا تو میں اس کو بھیجتی لیکن وہ بھی ایک جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، تیرا ماموں زندہ ہوتا میں ان کو بھیجتی لیکن وہ بھی ایک جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، اب تو 5-6 سال کا بچہ ہے، اب میں کیا کروں؟ اس لیے رو اس لیے رہی ہوں کہ کاش کوئی نوجوان ہوتا اور میں بھی رسول پر اس کو قربان کر دیتی۔ کیا عورتیں تھی، کیا عشق تھا اللہ سے اور رسول سے۔ آج کی عورتیں تو یہ ہے صرف پیسہ لاؤ ہے بچہ، کیسا بھی لائے بس پیسہ لا کر دے دے۔ ماں باپ کا داڑھی رکھنے کے لیے ماں باپ سب سے بڑے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ماں باپ یہ نہیں سمجھتے کہ بچہ کہاں کما کے لانا ہے، روز کا اتنا پیسہ لے دو۔ بچے بھی بڑے وفادار، بھائی کچھ بھی کرو لپا ڈپی کرو لیکن لا کر دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت مت کرو، چاہے تمہارے باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، تمہارا پیر کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسا بات بتا رہا ہو جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہو تو اس کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ذہن کب بنے گا آپ کا؟ آپ اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیونکہ اصل میں ہماری فکر ہی ختم ہو گئی آخرت سے۔ ہم تو جی رہے ہیں، بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں زندگی بھر رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا، لوگ مرنے کی تو بات کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت کے حساب کتاب دینا ہے، یہ تو خوب بولتے ہیں لیکن عمل ان کا زیرو ہوتا ہے، عمل سے کچھ بات ثابت نہیں کرتے۔ ان کا عمل دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو تو بھائی تو واقعی جس کی فکر کر رہے ہو، جہاں تمہیں رہنا ہے، جہاں جانا ہے تو وہاں کا سامان بھی تو تیار کرنے والے بنو نا۔ عقل مند آدمی تو وہی ہوتا ہے نا کہ جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کی تیاری کرے، عقل مند۔ تو لہٰذا نافرمانی، ماں باپ کو دیکھیں پہلے کہ ماں باپ بچہ نمازی بن جائے، بچہ عاشق رسول بن جائے، بچہ جو ہے پہلے اس کی فکر رکھتے تھے، لیکن آج بچہ ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، انجینئر بن جائے، ساری میں کہتا ہوں دیکھو پڑھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پڑھاؤ انگریزی سکھاؤ لیکن انگریزیت مت سکھاؤ، انگریزیت کے ذہن مت دو۔ آج تم بچوں کو جو ہے نا کامیاب ہونے کے لیے تم انجینئر بنا رہے ہو، بناؤ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ اور رسول کا عشق بھی بھرو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم خاص طور پر دیا کرو، ایک نبی سے محبت، دوسرے نبی کے گھر والوں سے محبت اور تیسرا قرآن کی تلاوت۔ یہ تو خاص طور پر تھا، لیکن ہم صرف کیا مسجد کے حد تک ہم اسلام کو بند کر چکے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے، سر پہ ٹوپی ہے، نیچے منڈی ڈال کر تو سبحان اللہ کہیں گے، پھر باہر نکلے پھر اپنی زندگی وہی کام کرنا ہے، کیونکہ اسلام کو ہم مسجد کے اندر بند کر رکھ دیا ہے۔ مسجد میں آئے تو واہ واہ سبحان اللہ سب کر رہے ہیں، باہر نکلے تو وہی گالی گلوچ، وہی غیبت کی محفلیں، وہی چغل خوری کی محفلیں، وہی بد نگاہی، وہی دوستوں کے ساتھ آوا گردگی۔ تو میں کہتا ہوں دیکھو تم اگر اسلام کو مسجد کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہو، باہر نہیں نکالنا چاہتے ہو، یہ منافقانہ چال اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے۔ تم ایسے بنو کہ چاہے مسجد میں ہو چاہے باہر ہو، دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ دیکھو غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے۔ یہ مزاج اسلام کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ یہ نوجوان بچوں آج تمہیں اس کے لیے سب سے پہلے ایک قربانی یہ دینی ہوگی، گندی صحبت چھوڑنا پڑے گی، چھوڑیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ غلط لوگوں کی صحبت دیکھیں، نیکی کے کام میں مدد کریں دوستوں کی، گناہ کے کام میں مدد مت کریں، غلط کام میں مدد مت کرے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث پر غور کرے۔ سرکار نے فرمایا دوستی کرنے سے پہلے دوست کو دیکھ کر دوستی کرو، کیونکہ آدمی دوست کے طریقے پر زیادہ پر آتا ہے۔ یہ مزاج ہے، یہ فطرت ہے کہ بندہ اپنے دوستوں کی عادتوں کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے، جلدی کیچ کرتا ہے، جلدی اس کے اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دوست اللہ والا ہو، دوست نمازی ہو، دوست عاشق رسول ہو، پھر وہ دیکھے ان کی صحبت میں اگر بیٹھتا رہے تو مزاج وہ کبھی ماں باپ کا دشمن نہیں بنے گا، کبھی وہ جو ہے نا بے نمازی نہیں بنے گا، بہت سی چیزیں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خدارا اپنی سب سے پہلے ہجرت تمہیں جو کرنا ہے وہ جو ہے غلط صحبت چھوڑنے کی ہجرت کرنا ہے۔ کیونکہ ہجرت ایسا موقع، میں نے پھر کہا یہ موقع تو نہیں ہے کہ ہمیں وطن چھوڑنا ہے، ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ ایک نوجوان کی بات آ گئی تو میں ایک بات بتا دوں، 90 ہجری کا یہ واقعہ ہے، میں نے جمعہ میں نہیں سنا تھا، ذرا غور سے سننا۔ 90 ہجری کا یہ واقعہ، 90 ہجری میں سندھ کا جو علاقہ تھا، سندھ ابھی یہ پاکستان میں آ گیا، پہلے ہندوستان میں یہ پورا علاقہ تھا، سندھ کا علاقہ۔ وہاں پر کچھ دبیر سنگھ نامی ایک
جو ظالم نے نوجوان جو حج کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے، عورتیں مردوں کو، خاص طور عورتوں کو اس نے پکڑ کر قیدی بنا لیا. نوجوان عورتوں کو حج کے لیے جا رہے تھے، ان کو زبردستی پکڑ کر قیدی بنا لیا. اب وہ قید بن گئے. اب عورتیں ہیں، پھر ان کو قیدی بنانا، آپ اندازہ کریں کیا کیا ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہوگا. تو عرب سے قافلہ ادھر آیا ہوا تھا سندھ کی طرف. تو وہاں پر جو ہے معلوم ہوا کہ کچھ عورتوں کو اس نے زبردستی اغوا کر لیا ہے جو حج کے لیے آ رہے تھے، اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا گیا، اور ان کے ساتھ بہت بدتر سلوک ہو رہا ہے. وہ عورتیں چلا رہے ہیں کہ کون ہے ہماری مدد کے لیے، کون ہمارے ساتھ دے. تو یہ قافلہ عرب میں گیا اور جا کے وہاں کے گورنر کو یہ سارا واقعہ سنا کہ ایسا سندھ کی طرف جو ہے ایک دبیر سنگھ نامی شخص نے حجانی عورتوں کو قید کر لیا ہے اور بڑا ان کے ساتھ بدتر سلوک کر رہا ہے، کیا کرے. تو ساتھ میں وہ جو گورنر تھے عرب کے اس علاقے کے، اس گورنر کا بھتیجا سامنے کھڑا تھا جس کی عمر صرف 17 سال تھی. نوجوان، یہ بھی تو نوجوان تھے. آج ایسے نوجوانوں کو تاریخ یاد کر رہی ہوگی. 17 سال کا وہ نوجوان، نام محمد بن قاسم ان کا تھا. ان کا جذبہ جوش جلال میں آیا، کہا لبیک چاچا مجھے اجازت دیجیے. 17 سال کے نوجوان نے عرب سے آ کر سندھ میں حملہ کیا اور ظالم سے مسلمان عورتوں کی عزت آبرو کو بچایا اور ان کو واپس اپنے گھروں کو بھیجا، اور وہاں 2 سال رہا. 17 سال میں آئے اور جنگ کی، ان کو کافر کردار تک پہنچا ظالموں کو. اس کے بعد 21 سال کی عمر میں یہ وہاں پر وفات بھی پڑ گئے، جو ہے انتقال بھی ہو گیا. مجھے بتائیے آج کتنی عزت آبرو ہوگی. ہمارے نوجوان تو کس کی عزت بنی ہوئی ہے. سوچ ان کی تو ہے فونوں کے ساتھ، پمپوں کے ساتھ ناچنا گانا، ٹک ٹاک بنانا. ایسے ایبوں میں اپنی زندگی گزارنے والے نوجوانوں، یاد رکھنا تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہے، اور تم اپنی ایسی نمائش کر کر تم اپنے جسم کا سودا کر رہے ہو. یاد رکھو تمہارے سرکار دو عالم علیہ السلام کے نوجوان دیوانوں، غور کرنا کہ تمہارے گھر میں جو بیٹیاں ہیں نا، ان کی بھی عزت کا نیلام ہوگی اگر ایسی حرکت کرو گے. اور دوسروں کی، ٹھیک ہے، زنا ایک قرضہ ہے، یاد رکھے زنا ایک قرضہ ہے. اگر نوجوان کسی کے ساتھ زنا کرے گا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، شروع کلمہ پڑھتے ہوئے کہا حضور میں ایمان تو لا لیا ہوں، سارے کام کروں گا، ایک کام کرنے کی آپ اجازت مجھے دے دی. پوچھا کیا کام کرنا ہے؟ کہا حضور مجھے بدکاری کرنے کی عادت بنی ہوئی ہے، بس مجھے زنا کرنے کی عادت دے دیجئے، اجازت دے دیجئے، باقی کے سارے کام میں کروں گا، نماز جتنے سارے کام میں کروں گا. ساتھ میں صحابہ اکرام کو جلال آیا کہ کیسا شخص ہے یہ کہہ رہا. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں اس کو سمجھاتا ہوں. قریب بلا کر کہا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسی حرکت کرنا چاہا تو حضور مجھے تو پسند نہیں. کہا ٹھیک ہے، تو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسی حرکت کرنا چاہا تو؟ کہا حضور مجھے تو پسند نہیں. کہا تمہارے کوئی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کرنا چاہا تو؟ کہا حضور مجھے پسند نہیں. کہا تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کوئی حرکت کرنا چاہا تو؟ کہا حضور مجھے پسند نہیں. تو سرکار نے فرمایا وہ عورت بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی یا کسی کی بیوی ہوں گی نا. اتنا کہنا تھا، وہ صحابی کے آنکھوں سے آنسو نکلے. سرکار نے سینے پہ ہاتھ مارا، گندگی ختم ہو گئی. صحبت ایسا اثر کرتی ہے، صحبت اچھے لوگوں کی صحبت یہ اثر کرتی ہے. پیر کی صحبت میں آؤ، اچھے لوگوں کی صحبت میں آؤ، اس سے آپ کو ہجرت کرنا ہے. میں حضرات نے اپنے موضوع پہ ہجرت کرنا ہے. محمد بن قاسم نے جا کر جو ہے دبیر سنگھ کو للکار کر اور عورتوں کی عزتوں کو بچایا تھا. لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم خود اپنی بہنوں کی عزتوں پر بری نظر ڈالے بیٹھے ہیں، تو ہمیں کیا ہے پھر ہمارے ماں بہنوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہیں گی. زنا ایک قرضہ ہے، اگر تم کسی بہن کی عزت کے ساتھ کھیلو گے تو کل کے دن کوئی تمہاری بہن کی عزت، کیونکہ قرضہ ضرور دیا جاتا ہے نا، تو ضرور تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے دنیا میں. تو لہٰذا اپنے آپ کو گندوں کی صحبت سے نکال کر اچھی صحبت میں آپ کو یہ ہجرت کرنا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے کمال آپ کو عطا فرمائے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بادشاہ کو یاد کرو، وہ بھی تو نوجوان تھے. غوث اعظم کی دعائیں لے کر بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور کئی انگریزوں کے ناک کے دم کر دیا تھا. تو انگریزوں نے ان کو، عیسائی انگریزوں نے کہا کہ بھئی ان کو کیا کیا جائے، کس طرح ان کو اپنے مرپس میں لیا جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی ینگ نوجوان تھے،
ایک مرتبہ شکار کا آپ کو بڑا شوق تھا، شکار کرتے کرتے جو ہے آپ جنگل میں بہت دور چلے گئے، تو جس علاقے میں آپ شکار کرنے گئے تھے دشمنوں نے وہاں پر خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ دیا تھا تاکہ کس طرح سے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے حسن کے جلووں میں پھنسا کر ان کو قتل کرے۔ تو لہٰذا رات کا وقت تھا، آپ تنہا بیٹھے تھے، ایک خوبصورت عورت جس کا حسن کا کوئی جو ہے نا کوئی داد نہیں دے سکتا، اتنی خوبصورت عورت تھی، وہ آئے کہنے لگی بادشاہ میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک گئی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو ایک نظر اٹھا کر دیکھا تو بال تو بکھرے ہوئے نہیں ہیں، کپڑے بھی صاف ہے، چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ بھائی اگر کوئی بھٹک جاتا راستہ یا دن بھر پھر رہا تو چہرہ اتر جاتا ہے، کپڑے بکھرے ہوتے ہیں، مسافر کہیں سفر کر آئے سوال جانتے ہیں نا کہ حالات کیسی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ کوئی دشمن کی چال ہے۔ آپ نے ایک نظر داری نیچے کی، کہا کہ ٹھیک ہے ادھر جا کر پناہ لے لے غار کی طرف۔ ساری رات اس غار کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے آگ جلاتے رہے، آگ کیونکہ سرد کا موقع تھا، آگ جلاتے رہے، سیکتے رہے، اور وہ تکتے رہی کہ اب میری طرف دیکھیں گے، جب میری طرف دیکھیں گے۔ آخر میں اس عورت کو برداشت نہیں ہوا، کہا اے نوجوان بادشاہ کم سے کم میرے اس حسن کی بے عزتی تو نہ کر، میں اتنی خوبصورت ہوں، مجھے ایک نظر تو دیکھ لے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا جس کی نظر میں اللہ اس کے رسول کے جلوے گم ہو گئے ہوں، وہ تمہارے جیسے ہزاروں کو ہم کیا نظر اٹھا کر دیکھیں گے۔ تو لہٰذا پھر ایسوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا تھا۔ نوجوان اگر اپنی زندگی کو تقویٰ پرہیزگاری میں گزاریں گے تو اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں داخل فرمائے گا، ان کے اولاد میں برکتیں داخل فرمائے گا، ان کے کاروبار میں برکتیں داخل فرمائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا ایسے ماحول کو لے کے چلنا پڑتا ہے، کاروبار کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ میں نے کہا ایک صحابی تھے مدینہ پاک میں، بڑے غریب صحابی تھے، رشتہ دار بھی ان کے کم تھے، کپڑے بھی میں کئی دن تک ایک ہی کپڑے میں رہا کرتے تھے، لیکن حضور کے پاس آ کر پابندی سے علم حاصل کرتے تھے۔ جب علم حاصل کرنے ایک مرتبہ حضور نے کہا اے شخص تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ دار میرے نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، کبھی ملا تو کھا لیتا ہوں محنت کر نہیں ملا تو کام نہیں ملا تو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، تو لہٰذا میں نہ مجھ جیسے غریب کو کون دے گا اپنی بیٹی کو۔ سرکار پھر خاموش نے کہا تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ حضور پھر سرکار نے تیسری مرتبہ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ تو صاحب نے حضور آپ ہی ارشاد میں کروں کیا؟ اور میں فلاں گھر میں جاؤ اور اس گھر والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا تمہارے گھر میں جو بیٹی ہے میرے ساتھ نکاح کرا دے۔ اب وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، گئے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، بولے کیا بات ہے؟ لڑکی کے والد باہر ہے، بولے بات کیا ہے؟ کہا حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، یہ تو آج ہماری عید ہو گئی، سرکار نے ہمیں سلام بھیجا۔ خوش ہو گئے وہ صحابی، کہا کہ اور کیا پیغام دیا؟ کہا تمہارے گھر میں جو بیٹی ان کا نکاح میرے ساتھ کر دی، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ وہ والد نے کہا کچھ دیر سوچنے کا وقت دو، گھر میں اندر آئے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، حضور نے ایک شخص کو بھیجا ہے، یہ مشورہ کر رہے تھے، بیٹی نے اندر سے آواز سن لی اور کہا ابو جان اس رشتے کو انکار نہیں کرنا۔ دیکھیے بچیاں بھی غور کریں نا، اس رشتے کو انکار نہیں کرنا، کیونکہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کی حکم کی بات مانا کرو، جو بتائے وہ مانا کرو، اس رشتے کو انکار نہیں کرنا۔ ارے قیامت کے دن ہر لڑکی کو اوپر میں ناز کرو گی، سب کہیں گے مجھے میرے شوہر کو چنا میرے والد نے، اور میں ناز کر کرو گی مجھے یہ میرے شوہر رسول اللہ نے چنا تھا۔ یہ عشق رسول کہاں گم ہو گیا ہے؟ اللہ اسلامی بہنوں کو بس اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے عورتوں کو فون سے دور رکھے، غلط لوگوں کی صحبتوں سے دور رکھے، خود بھی آپ دور رہے، ماحول بنائے۔ پہلی ہجرت آپ کو یہ کرنا ہے۔ اور حدیث پاک دوسری ہجرت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی محفل میں جاتا ہے تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں یہ بھی ہجرت۔ آپ اتوار آ رہے ہیں، نیت کر کے چلے جائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، علم حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہجرت ہے۔ اور فرمایا گیا اگر اس راستے میں اگر اللہ نہ کرے تمہارا انتقال ہو جائے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا، اور تمہیں جس نیت کے ساتھ میں عالم بنوں گا، حافظ بنوں گا، صحیح باتیں سیکھوں گا، تو اللہ تمہیں اس کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اگر حالانکہ تم بنے نہیں تھے، نکلے تو اس نیت سے انتقال ہو جائے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کو سنا کر ذکر کے لیے میں انشاءاللہ اپن بیٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیں آپ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ میں کسی جوان کی توبہ سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ کوئی نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے،
اب آپ کو گندی صحبت چھوڑنا ہے، دوسرا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے کہ اللہ گناہوں سے ہجرت کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی جو شخص بھی اپنے عہد شباب کو یعنی اپنی جوانی کو تقوی اور خشیت مولا سے آباد رکھتا ہے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری میں آباد رکھتا ہے، تو عالم جوانی میں عزت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے بڑھاپے کو بھی اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے۔ تقوی تم کرو، پرہیزگاری تم کرو، اللہ تمہیں عزت سے نوازے گا، اور اس نوجوانی کا صدقہ تمہیں بڑھاپے میں بھی ملے گا کہ بڑھاپے میں بھی اللہ تمہیں عزت سے نوازے گا۔ اب دیکھیں آپ، کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن میں برائی کی رغبت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی پرورش خیر اور سعادت گھرانوں میں ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے ہی شخص کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی پروردگار ایسے نوجوانوں پر عجب فرماتا ہے جنہیں میلان رغبت نہ ہو، یعنی کچھ نوجوان جو جس کے گھرانے اچھے ہو یا پہلے سے اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہو، برائی کی سوچ فکر کے اندر نہ ہو، اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہو، اللہ خود کرم فرماتا ہے، پھر تعجب بھی کرتا ہے، یار یہ نوجوان کتنا اچھا ہے، بولے اللہ سبحانہ، خود رب حدیث میں سرکار فرماتا ہے، اللہ اس پر عجب فرماتا ہے، تعجب کرتا ہے، یار کتنا نوجوان اچھا ہے، اپنی نوجوانی کو گزار رہا ہے۔ تو لہٰذا تم ساری زندگی کی دولت آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ملے گی۔ اگر تمہاری نظر کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی بے حرمتی ہو رہی ہو، پھر یاد کرو کہ تمہارے ماں بہنوں کی عزت بھی روڈ پر نیلام ہوگی، جو آج مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ نوجوانوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، حدیث مبارکہ میں بھی میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ نوجوانوں کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی دیں گا تو آگے چل کر اسی ٹاپک کو، میں آج کا موضوع یہی تھا کہ ہم ہجرت کریں، گناہوں سے نکلیں اور نیکی کی دنیا میں آئیں، یہی میرا مسئلہ ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے گندی صحبت چھوڑنا ہے، نیت کر لے، ذہن بنا لے، اور دوسرا آپ کو توبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ زبان کے نوک پر کئی واقعات ہیں کہ جب نوجوانوں نے توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو، جب گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بزرگ نے اپنے آپ کو گندگی لگا لیا تھا، جب ایک عورت نے زبردستی اپنے گھر بلا کر کہا تھا کہ تم بڑے خوبصورت ہو، میری خواہش کو پوری کرو، تو انہوں نے ٹوائلٹ میں جانے کا بہانہ کر کر اپنے پورے جسم پر گندگی کو جب لگا کر باہر نکلے، وہ عورت بھاگ گئی، کہنے لگی یہ تو دیوانہ آدمی ہے، بھاگ گئی اور یہ گھر آئے اور پانی نہا لیا۔ جب انہوں نے یہ کام صرف اسی لیے کیا تھا کہ گناہ سے بچو، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو کام نہیں کیا، اور اس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے گندگی جسم پہ لگا لیا تھا۔ پھر روایت میں آتا ہے ساری زندگی ان کے جسم سے مہک اور خوشبو آیا کرتی تھی، مشک اور عنبر کی، حالانکہ وہ کبھی عطر نہیں لگائے لیکن مشک عنبر کی خوشبو کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ جس مسجد میں جاتے لوگ کہتے تھے یہ خوشبو آپ کے پاس کون سا عطر لگا؟ آپ تو فرماتے تھے کوئی عطر نہیں لگا، بس وہ ایک گناہ سے بچا تھا، اللہ نے کرم فرما دیا۔ آج وہ محمد بن قاسم جیسے نوجوانوں کو تاریخ یاد کر رہی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوانوں کو تاریخ یاد کر رہی ہے۔ آج نوجوان ہوٹلوں، شرابوں، اور آج ویلنٹائن ڈے کے دن نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہوں گے، اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بے حیائی کا عالم یہ ہو گیا، حیا ایمان کا حصہ ہوتی ہے، اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی چلے جاتا ہے۔ اب جس کے اندر حیا ہی نہیں ہو تو یقیناً وہ بے حیائی کے چالے کر رہے ہوں گے۔ اللہ ان نوجوانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، توبہ اور سچی توبہ پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ توبہ تو ہم کرتے ہیں لیکن مولا مرتے دم تک اس توبہ پر جمے رہنا، استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ جشن خواجہ غریب نواز منایا جائے گا۔ ایک جمعہ کے دن چھٹی شریف ہے، اور اتوار کے دن ہم یہاں جشن غریب نواز صبح کے ٹائم انشاءاللہ وہی 9 بجے سے بنائیں گے، اور صبح کو فون آئیں گے، کیونکہ فون کرے تو بچے جلدی آ رہے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ فون کرو بھائی، انشاءاللہ فون کریں کہ آپ کو دین کی دعوت، ہمارا کام آپ کو بلانا ہے بھائی، مقصد ہمارا ہاتھ چمانا پیر چمانا نہیں ہے، دین سمجھانا ہے بس، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہم رکھیں گے، جتنا تعاون آئے گا سب مل کر انشاءاللہ ہم کریں گے اتوار کے دن۔ لیکن سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ آنے والے اتوار تک آپ کو پڑھنا ہے، روزانہ آپ جتنا ہو سکے پڑھے۔ ہم نے تو نیت کی 51,000 مرتبہ غریب نواز کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کریں، 51,000 مرتبہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے روزانہ۔ آج سے گنے کہ کتنے مرتبہ، جو واٹس ایپ پہ ہے وہ واٹس ایپ پہ ڈال دیجیے، گروپ میں جو نہیں ہے وہ لکھ کر لائے، میں سے پہلے بھی کہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، لکھ کر لائے کہ آپ بتا دیجیے کہ ہم نے اتنے مرتبہ پڑھا ہے، تو انشاءاللہ
غریب نواز کی بارگاہ میں سارا سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ آنے والے اتوار کے دن فاتحہ میں آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ دعا کی جائے گی، نیت کر لیں، انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ روزانہ آپ جتنے ہو سکے 10 مرتبہ 11 مرتبہ 21 مرتبہ 100 مرتبہ جتنا پڑھے گن کے لکھ لیا کرے، اور اتوار کے دن صبح 10 بجے سے پہلے یہاں پر کاؤنٹ کرا دیں۔ 10 بجے کے بعد پھر وہ بیان شروع ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ 10 بجے سے پہلے اتوار کے دن ذرا مکمل آپ یہاں لا کر سورہ اخلاص کون کتنے مرتبہ پڑھا، جو لکھانا چاہتے لکھا دیں، جو واٹس ایپ میں ڈالے تاکہ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کا یہ نذرانہ پیش کیا جائے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک و ستھرا بنا، ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔